اگلی کلاس میں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین. سورہ المائدہ آیت نمبر 88 تک ہم نے کر لیا تھا. آج آیت نمبر 89 سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط اما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلك کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ہمیں جو ان آیات سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کھانے کے حوالے سے احکامات دیے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اس کو ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو طیبات اللہ نے تمہارے لیے دی ہیں ان کو تم اپنے لیے خواہ میں حرام نہ کیا کرو، اور لیکن کیا کرو ولا تعتدوا، جائز طریقے سے ان تمام نعمتوں کو استعمال کرو اور کسی میں اپنی طرف سے خواہ کی حرام کی آمیزش مت لاؤ یا خواہ کسی کو حرام مت بناؤ. لیکن اگر ان چیزوں کو بھی استعمال کرتے ہو، ان معاملات کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہو تو ولا تعتدوا، زیادتی مت کرنا. یہ ہم بڑی ڈیٹیل سے اس کو دیکھائے تھے، اور جس کے اللہ اس میں ہمیں کن کن چیزوں کے حوالے سے حرام کے احکامات دے رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے پھر کہا کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. بات یہ ہے کہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب کھانا، حلال کے علاوہ کھانا کچھ نہیں. پہلے تو حرموا طیباتی کو کہہ کے اللہ نے کہا تھا جو طیب، جو اچھی اچھی چیزیں تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہیں، زینتیں بنائی ہیں، اللہ نے نعمتیں تمہیں دی ہیں، اللہ نے بیوی بچے دیے، ان سب کو اپنے لیے حرام مت کرنا. ٹھیک ہے، لیکن کھانے پینے کے لیے جو کرو گے نا وہ حلال اور طیب ہی کھانا. اور ہم نے دیکھا تھا حلال اور طیب میں رزق بھی حلال ہونا چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ بھی حلال ہونی چاہیے. ہاں جی، اور طیب بھی ہونا چاہیے، صحیح طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے. کہ یہ نہیں ہے کہ جانور تو ہمارا حلال ہے لیکن وہ ساری چیزیں تو حلال ہم نے کھائیں، لیکن وہ اس کو ذبح کا طریقہ استعمال نہ کر کے وہ ہم نے اپنے لیے حرام کر دیا، یا اس کو غیر اللہ کے اوپر لے کر چلے گئے اور اپنے لیے حرام کر دیا. تو گویا کھانا کیسے تھا؟ حلال بھی اور طیب بھی کھانا تھا. تو کھانے پینے کے حوالے سے جو ہے وہ 3 اقسام آتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ کھانے کو حلال اور حرام ٹھہرانے کے حوالے سے اگر جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا تھا کہ مشرکین مکہ نے خود سے خود شریعت کا حکم بنا کے حام، وسیلہ، صائبہ اور بحیرہ کو، یعنی وہ جانور جو کہ مویشی تھے، ان جانوروں کو اپنے لیے کیا کر لیا تھا؟ حرام کر لیا تھا. اور یہ خامخواہ اس پہ اوپر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی نے ان کو کھایا یا استعمال کیا تو اس کو سزا دی جائے گی. یعنی خامخواہ شریعت کا حکم بنا دیا. آج ہمارے یہاں کونڈے بنا دیے گئے کہ کونڈوں کا جو وہ کھیر وغیرہ بناتے ہیں وہ عورتیں کھائیں گی، مرد نہیں کھا سکتے، ہے نا. فلاں والا دودھ جو ہے وہ ہمارے مرد پئیں گے، عورتیں نہیں پئیں گی. یہ کیا ہے؟ یہ حرام کرنا ہے نا. اللہ کے رزق کو، حلال کیے ہوئے رزق کو خامخواہ حرام کر دینا کہ اگر تم نے یہ کھا لیا تو تمہیں نعوذ باللہ کوئی
اس کا گناہ ہوگا یا تمہیں اس کا اثر ہو جائے گا یا کوئی نہ کوئی بات اپنی طرف سے بیان کر دی جائے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی شریعت کا حکم اگر بنا دیا جائے تو اس پر یہ خواہ مخواہ وہی بات ہے جو کہ اس پہ تھا. عیسائیوں کے حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو کیا بنا لیا؟ ارباب بنا لیا, رب کی جگہ دے دی اللہ کے علاوہ. ان کی بات کو زیادہ کنسیڈر کرتے, ان کو زیادہ ویلیو کرتے تھے کہ ہمارے پیر صاحب نے تو یہ کہا ہے, ہمارے شیخ نے تو ہم کو یہ حکم دیا ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے حکم کے آگے کس کو لے کر آ رہے ہیں؟ شیخ کو, اپنے مشائخ کو ارباب بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیول پہ اگر کسی کو لے کے آ جائیں تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ شریعت نے یہ حلال حرام کا اختیار تو کسی کو بھی نہیں دیا. حضرت عدی بن حاتم نے پوچھا تھا نا کہ ہم تو نہیں ان کو اپنا رب بناتے, اپنے علماء اور مشائخ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب وہ جس چیز کو حلال ٹھہرائیں کیا تم نے اس کو حلال ٹھہراتے, وہ جس چیز کو حرام کرے کیا تم اس کو حرام نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہم تو یہ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس یہی تو ان کو اللہ کے خدا بنا لینا ہے. تو یہ ایک تو یہ ہوا کہ وہ چیزیں حرام ٹھہرانا جو دین کا ایک شریعت کا حکم بنا دیا جائے, یہ شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور اگر وہ ہم چیزیں کر رہے ہوں تو اللہ نے اس طرح کا حکم نہیں دیا اور ہم کر رہے ہوں, بی بی فاطمہ کی جو ہے وہ مصحف ہے, بی بی پاک دامن کا فلاں ہے, وہ کنڈے ہیں, وہ امام حسین کے نام کی نیاز ہے. اور اگر جو ہے وہ جو یہ بھی تھا نا کہ اگر کوئی جانور ذبح کرے اور اس کے پیٹ میں سے جو بچہ نکلے تو وہ بچہ جو ہے وہ مرد کھا سکتے ہیں, عورتیں نہیں کھا سکتی. تو اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. وہ بچہ بھی اگر وہ نکلا پورا ہے اور وہ حلال ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں, عورتیں بھی کھا سکتے ہیں, مرد بھی کھا سکتے ہیں. تو یہ خواہ مخواہ کے احکامات اپنے خود سے خود کر لینا, اس کو بھی حرام کر لینا, یہ شرک کی کیٹیگری میں آنے والی چیز ہے. اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے جی, ظاہر ہے. دوسرا کیا ہے کہ وہ دوسری بات آتی ہے کہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ حکم نہیں ہے اور آپ جھوٹ بول کر اس کو ایک حکم بنا دیں یا جھوٹ بول کر کہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں, یہ تو ایسے ہے. آپ کو پتا بھی ہو, جانتے بوجھتے جھوٹ بول کر یہ معاملات اگر کیا جائیں, جیسے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی زینت کے حوالے سے سمجھایا تھا کہ خواہ مخواہ میں عورتوں کے اندر بھی بیٹھ جانا نقاب اوڑھ کے کہ شاید یہ سمجھانے کے لیے کہ جی میں عورتوں میں بھی اب تو بس جی میں اب تو برقع پہن کے بیٹھوں گی, نقاب بھی لے کے بیٹھوں گی, شاید یہ پائرٹی کا ایک انداز ہے. تو یہ اللہ نے تو ایسا حکم نہیں دیا. اللہ نے کیا حکم دیا؟ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ان سے کہو کس نے اللہ کی بنائی ہوئی زینت کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی. تو یہ خواہ مخواہ پتہ بھی ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے اور پھر بھی کیا جائے, تو یہ بھی ایک اسی کیٹیگری میں آنے والی چیز ہے, رزق کو اپنے اوپر حرام کرنے والی چیز ہے. اللہ نے تو عورت کی فطرت میں سجنا سورنا رکھا ہے اور اس کو اگر ہم خواہ مخواہ میں وہ کریں گے تو ہم اپنی زینتوں کو اپنے لیے خود ہی حرام کر رہے ہیں, جانتے بوجھتے ہوئے حرام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ اب اس کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو حرام کیا تو کیسے اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑا تھا؟ شہد کو جب حرام کیا, اللہ نے وہ حلال چیز بنائی تھی, وہ کیسے آپ اپنے لیے حرام کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو تیسری چیز یہ ہے کھانے کے حوالے سے جہاں بات ہو رہی ہے تو ہم ایک قسم ہے جس کو کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک چیز ہے قسم جس کو کھایا جاتا ہے, اور قسم جب ہم کھاتے ہیں تو ایک چیز کو اپنے لیے حرام یا حلال کرتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا, اللہ کی قسم کہ میں اب اللہ کی قسم میں اب فلاں سے کبھی نہیں ملوں گا, اللہ کی قسم میں اس کے گھر کبھی نہیں جاؤں گا, تمہارے سر کی قسم, قرآن کی قسم, میری اولاد کی قسم, میرے شوہر کی قسم, میں جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے اس سے تعلق نہیں رکھوں گی. ٹھیک ہے نا, اس نے میرے ساتھ ایسے کیا. تو اس طرح لوگ قسمیں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک کھانے کی چیز ہے نا یہ بھی, اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی کنٹینیوٹی سے یہاں پہ یہ بات کر دی کہ دیکھو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم,
اللہ تمہاری قسموں میں سے وہ قسمیں جو لغو قسمیں ہوتی ہیں نا اس پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. لغو قسم کیا ہوتی ہے بھائی؟ 3 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو انسان کھاتا ہے. لغو قسم یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی عادت ہو, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے قسم سے چلو تو صحیح بڑا مزہ آئے گا, قسم سے تم کھا کے تو دیکھو یہ بڑی لذیذ چیز ہے, کہتے ہیں نا, تو وہ بات میں قسم کھاتے ہیں لوگ. تو اول تو کھانی نہیں چاہیے, یہ ان کا انداز بیان ہوتا ہے. جو منافق ہوتے ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے, لیکن عربوں کے اندر یہ بہت زیادہ تھا کہ واللہ باللہ تاللہ کر کے نا بات شروع کیا کرتے تھے یا کرتے تھے. اور آج بھی آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ بہت پایا جاتا ہے قسم سے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ قسمیں ہیں جو جان بوجھ کے نہیں کھائی جاتی, جیسے ایسا پارٹ آف اسپیچ ہے, آپ کے بول چال کی عادت ہے, آپ بغیر سوچے سمجھے آپ کے منہ سے نکال رہے ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ ایسی قسموں پہ نہیں پکڑتا. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں, ایک قسم یہ ہوتی ہے جو جھوٹی قسم ہوتی ہے. جھوٹی قسم کھاتا ہے انسان کہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس نے چوری نہیں کی, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس نے چوری کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جھوٹی قسم کھا کے اگلے کو سزا سے بچانے کے لیے یا سزا میں ڈالنے کے لیے انسان قسم کھا لیتا ہے, یا کہتا ہے کہ قسم سے یہ مال بہت اچھا ہے, اور آپ لے کے تو دیکھیں, میں قسم کھا رہا ہوں میں نے یہ اتنے کا خریدا تھا. تو وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کھا کے مال تو عیب دار مال تو بک جاتا ہے, لیکن اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ یمین الغموس کہلاتی ہے جھوٹی قسم, اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہ بتایا. جو انسان کھاتا ہے نا قسم, جھوٹی قسم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا آتی ہے؟ الکبائر. آپ نے خاص طور سے مینشن کر کے کہا کبیرہ گناہ کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا. تیسرا آپ نے فرمایا, ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, آگے ہو کے بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا وَيَمِينُ الْغَمُوسِ وَيَمِينُ الْغَمُوسِ وَيَمِينُ الْغَمُوسِ, یعنی جھوٹی قسم کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جان بوجھ کے کھائی جاتی ہے اور کبیرہ گناہ کی زمرے میں آتی ہے. تیسری قسم کی قسم کیا ہے؟ وہ قسم ہے جس پہ انسان اپنے آپ سے کہتا ہے اور وہ اللہ سے بیسیکلی ڈائریکٹلی عہد کر رہا ہوتا ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم یا فلانے کی قسم میں تو کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا, یا میں ہمیشہ یہ کام کروں گا. اس کو کیا ہیڈنگ دی تھی؟ اس کا ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ یہ تیسری قسم کی قسم ہے جس میں عہد کرتا ہے انسان کہ میں یہ اب ہمیشہ کروں گا. یہ اپنے آپ سے بھی عہد کر رہا ہوتا ہے, اور بیسیکلی وہ کس کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے؟ اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے. تو قسم کھانے کے حوالے سے آداب یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو قسم کھانی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے, ورنہ نہ کھائے. یمین منعقدہ کھائے, منعقدہ کھائے, قسم سچی قسم وہ کھائے نا, اللہ کے نام کی کھانی ہے. اللہ کے نام, تمہارے سر کی قسم, میرے شوہر کی قسم, میری اولاد کی قسم, قرآن کی قسم, نو. ایمان کی قسم کچھ نہیں. کس کی کھانی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی کھائے ورنہ نہ کھائے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. یہ جو کئی لوگ کہہ دیتے ہیں تم اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اس نے شرک کیا. میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, کسی کی نہیں قسم کھا سکتے, چاہے کوئی جو مرضی آج کل کر رہا ہے نا, کس کے نام کی کرو, اس کا یہ کچھ نہیں. میں نے اسی لیے آپ کو وہ ساری چیزیں بتا دی ہیں. لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اولاد کی قسم کھاؤ, قرآن کی قسم, اس پہ ہاتھ رکھو, نو. کس کی کھانی؟ اللہ کی قسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ, نہ ماؤں کی قسم کھاؤ, نہ شریکوں کی قسم کھاؤ. اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم دینے والے کی قسم کو پورا کیا کرو. تو یہ وہ قسمیں ہیں جو انسان جان بوجھ کر کھاتا ہے, یا یمین غموس میں جھوٹی قسم کھاتا ہے, یا پھر
وہ منعقدہ یعنی وہ عہد کرتا ہے. تو جب انسان ایک عہد کرتا ہے اور اس کو پورا نہیں کر سکتا یا اس کو کر لیتا ہے تو کیا احکامات آتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ ضرور تم کو پکڑے گا جو تم جان بوجھ کے قسم کھاتے ہو. یعنی جو قسمیں تم جان بوجھ کے کھاتے ہو، عقدتم الایمان یعنی کہ تم وہ قسمیں جو تم نے گرہ لگا کے پکی کی ہوتی ہیں، جان بوجھ کے کھائی ہوتی ہیں، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، اللہ اس پر تمہیں ضرور پکڑ کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ جان بوجھ کے بھی تو وہ پھر جھوٹی ہوئی ہوگی. اب آپ نے جھوٹی قسم کھائی، جان بوجھ کے کھائی. اب آپ نے یہ قسم کھا لی کہ بھائی میں کبھی بھی اس سے نہیں ملوں گی آئندہ، اللہ کی قسم میں کبھی اس کے گھر نہیں جاؤں گی، اللہ کی قسم میں اس کو اب کبھی بھی ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گی، ہے نا، اللہ کی قسم میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی. ہوتی ہے نا، لوگ غصے میں آ کے جذبات میں آ کے اس طرح منہ سے باتیں نکال دیتے ہیں. تو اس کے لیے بعد میں جب غصہ اترا تو پھر آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ کیا میں نے کیا کر لیا، میں نے قسم کھا لی ہے، اب میں کیا کروں، تو مجھے پوری کرنی پڑے گی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پر وہ واقعہ ہوا تھا، واقعہ افک. اس میں کیا ہوا تھا؟ حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی گئی. حضرت جو عائشہ کے اوپر تہمت لگانے والوں میں انہی کے خالہ زاد بھائی تھے مصطح بن اساسہ، جنہوں نے بھرپور کردار ادا کیا تھا حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ تھے جن کی فیملی کو حضرت ابو بکر صدیق سے فائنینشلی سپورٹ کیا کرتے تھے، مہینے کا خرچہ دیا کرتے تھے اس گھر کو چلانے کے لیے. اب ایک گھر کو رن کر رہا ہے ایک شخص اور اسی کی بیٹی پر الزام اسی کے گھر والے میں سے کوئی اٹھا کے لگا دے تو باپ کی سوچئے کیا حالت ہوئی ہوگی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا کر رہا ہوں اور یہ الٹا میری ہی بیٹی کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں، اور وہ بھی جھوٹی تہمتیں لگا رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نے جب پتا چلا نا کہ مصطح بن اساسہ نے تو جھوٹی تہمت لگائی تھی، تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا اللہ کی قسم میں آئندہ مصطح بن اساسہ کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو احکامات نازل کیے کہ قسم جو کھا لو ایسی کھا لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حوالے سے کہ اگر تم کسی کام کو کرنے کی قسم کھا لو اور پھر کسی دوسرے کام میں بہتری سمجھو تو اس قسم کو توڑ دو، کفارہ ادا کرو اور نیکی کو کرتے رہو اور برائی سے روکے رہو. سمجھ آگے؟ یعنی انہوں نے تو قسم کھا لی تھی کہ میں کبھی نہیں کروں گا، گویا وہ ایک نیکی کے کام سے رک رہے تھے اور اس کام سے ہو سکتا ہے قطع رحمی بھی ہو جاتی. ہاں جی، تو انہوں نے اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات بھی نازل کیے اور کفارہ بتایا کہ اس قسم کو توڑنے کا کفارہ یہ ہوگا، تم یہ کفارہ ادا کرو اور وہی نیکی کا کام کرتے رہو جو تم پہلے کر رہے تھے. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کفارہ اپنا قسم توڑنے کا کفارہ ادا کیا اور وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر ان کی کفالت کرنے لگ گئے. یہ ہوتے ہیں محسن. اللہ ہمیں ایسے ہی احسانات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب کفارہ کیا ہے قسم توڑنے کا؟ فکفارتہ، پس کفارہ اس کا ہے اطعام 10 مساکین، کھانا 10 مسکینوں کا. کون سا کھانا ہے جو 10 مسکینوں کو کھلانا ہے؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اوسط درجے کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلا دو. او کسوتہم، یا کپڑا پہنا دو ان کو، یعنی 10 مسکینوں کو یا تم کھانا کھلا دو اوسط درجے کا یا ان کو کپڑے پہنا دو. او تحریر رقبہ، یا ایک گردن کو آزاد کر دو، یعنی غلام آزاد کر دو. تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانے کے حوالے سے طریقہ کیا ہے کہ کھانا آپ کم سے کم جو اوسط درجہ ہے وہ 3.25 سیر گیہوں ایک دن کا کھانا ہے. ٹھیک ہے، ایک دن کا کھانا کتنا ہے؟ 3.25 سیر گیہوں. یہ جتنے کا بھی آئے آپ اتنے کا اس کو کھلا دیں، یا اوسط درجے کا کھانا ہے. ٹھیک ہے، ایک دن کا. اس طرح 10 دن تک کھلانا ہے. ایک ہی بندے کو 10 دن کھلا سکتے ہیں.
डिफरेंट बंदों को 10 बंदों को एक वक्त पे भी खिला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि आप कपड़े पहनाएंगे अगर, तो कपड़ों में औरत को कपड़े देने हैं आपने तो 3 देंगे, क्योंकि दुपट्टा औरत के कपड़ों का हिस्सा है। और अगर मर्द को कपड़ा पहनाएंगे तो 2 कपड़े, ठीक है। तो कपड़ा पहनाना, मुझे पानी दे गरम। अच्छा, तो सब बोला नहीं जा रहा। हाँ जी, तो अब क्या है, आपने खाना खिलाना है उनको या कपड़े पहनाना है। तो समझ में आ गई ना कि आपने किस तरह से उनको खिलाना है या पहनाना है। अच्छा, तीसरा क्या है कि गर्दन को आजाद करा दे, यानी आज गर्दनों को गुलाम तो है नहीं, तो गुलाम कैसे करें। तो अब क्या है, फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन, अगर वो इतना पैसा नहीं पाता कि वो 10 लोगों को खाना खिला सके या वो कपड़े पहना सके, तो हमारा दीन बड़ा प्रैक्टिकल दीन है, वो गरीब अमीर सब लोगों के लिए आया, और वो बच्चों के लिए भी आया, बड़ों के लिए भी आया, है ना। तब कभी ऐसे भी होता है कि अगर एक ऐसा बंदा हो जो कि अनमैरिड है, जज़ाकल्लाह खैर, अगर एक ऐसा बंदा है, जैसे बच्चा है, आपका कोई बेटा है, बेटी है, और वो इस तरह की कोई कसम खा ले और उसको पता चले मैंने तो गलत कसम खा ली थी, अब उसके पास तो पैसे नहीं है ना, वो कहां से 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, ठीक है। तो वो क्या करे, फसियामु सलासति अय्याम, उसको चाहिए कि वो क्या करे, 3 रोजे रख ले। या कोई गरीब है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो भी 3 रोजे रख ले, ठीक है। कितना आसान हो गया ज़ालिका। अच्छा, ये जो 3 रोजे हैं, इसके हवाले से हनफी मसलक में ये है कि कंटिन्यूटी से 3 रोजे रखे जाए। अगर शरई उज़्र आ गया, आपने शुरू किया 1 रोजा और आपके पीरियड शुरू हो गए, या शरई कोई उज़्र आ गया, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आप उसको जारी कर लें, आपके 3 रोजे कंटिन्यूटी से ही काउंट होंगे। लेकिन बाकी मसालिक में यह है कि आप तोड़ के भी रख सकते हैं, मतलब आज 1 रख लिया, 2 दिन बाद दूसरा रख लिया, तो 3 रोजे रखना बस जरूरी है, ठीक हो गया। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ्तुम, ये कफारा है तुम्हारी कसमों का जबकि तुम कसम खा लो। जब खाना हमने खिला दिया हमने 10 को, तो हमने कपड़े दिए तो वो हमें उसको मेल करके देना पड़ेगा कि इतने गेहूं बनते हैं तो उसके इतने पैसों के कपड़े आएंगे, कि 10 लोगों को कपड़े नहीं, कपड़ा आप जैसे भी, जैसे सर्दियों का सीजन है, आप सर्दियों के कपड़े उसको दे दो, हाँ ठीक है ना। यानी ये नहीं है कि 3.25 से गेहूं के जितने पैसे होंगे उतने ही के कपड़े देने, नहीं, खाने के लिए तो ये है, लेकिन सर्दी गर्मी में आपने कपड़ों का ध्यान रख के देना है, सही है। गर्मी है तो गर्मियों के टाइप के कपड़े, सर्दी है तो सर्दियों के टाइप के, लेकिन मर्द और औरत के लिए 2 या 3 कपड़ों का हिसाब रखना है, ठीक है। ये जो कुरान पे हाथ रखवा के कसम उठवाते हैं, ये गलत है। या मैंने आपको हदीस सुना दी कि अगर कुरान पे भी कसम है तो अल्लाह की कसम खानी और किसी के नहीं खानी, कुरान की। जैसे अदालतों में भी देखिए कुरान पे गवाही जो गई, हलफ, हाँ जी, ये भी गलत है। हाँ जी, वो नहीं करना चाहिए, अल्लाह की कसम खाना चाहिए बस, ठीक है। अदालतों में तो होते ही रहते हैं हलफ, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। वो ये कहते हैं मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, वो ये तो नहीं कहते ना। कुरान पे हाथ रखाने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप अपने ईमान की गवाही दे के ये बात बोले कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, ठीक है ना, इस तरह। अदरवाइज वो कसम नहीं खा रहे होते कोई। ये तुम्हारी कसमों का कफारा जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो, लेकिन क्या किया करो, वाहफजू अयमानकुम, अपनी कसमों की हिफाजत किया करो।
یعنی قسم ہی ایسے وقت میں کھاؤ جب کہ واقعی تمہیں پتا ہو. اتنی بھی جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ جو منہ میں آئے چلے بولے چلے جا رہے اور بعد میں پتہ چلے. لیکن اتنی اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کھاؤ قسم تو اپنی قسموں کی پھر حفاظت بھی کیا کرو, سوچ سمجھ کے قسم کو کھایا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیات واضح کرتا ہے, بیان کرتا ہے تمہارے لیے. کیوں کرتا ہے؟ لعلکم تشکرون, شاید کہ تم شکر ادا کرو. اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. اب حلال حرام کھانے اور قسموں کے کھانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے. اب آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہیں جن کو واضح طور پر حرام تو کیا اس سے بھی زیادہ اجتناب کی ہمیں حکم عطا فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان داؤ پہ لگ جائے گا اگر ان احکامات کو نہیں مانا جو آگے آ رہے ہیں. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بے شک یہ شراب و جوا, الخمر شراب, والمیسر اور جوا, والانصاب اور انصاب یعنی کہ بتوں کے اور وہ درباروں پہ مزاروں پر جو چیزیں دی جاتی ہیں نا, جو سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا وَالذُّبِحَ عَلَى النُّصُبِ, کہ وہ جو ذبح کیا گیا آستانوں کے اوپر ہے نا. تو وہ آستانوں پہ جانا, بتوں یہ درباروں پہ, پیروں کے مزاروں پہ جانا. اور ازلام کیا ہے؟ تیر پانسے, جس سے انسان قسمت کا حال معلوم کرتا ہے. پیچھے ہی ہم سورہ مائدہ کے شروع میں پڑھ کر آئے ہیں کہ حرمت علیکم سے سٹارٹ ہوا تھا آیت, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان تقسموا بالازلام, یہ کہ تم ان تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کے حال معلوم کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے شروع میں پڑھی تھی اس آیت کو. وہاں اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں کہہ دیا تھا حرمت علیکم, حرام کر دی گئی ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے, تو نصب بھی اللہ نے وہاں پہ حرام بتائے, اور ازلام بھی یعنی کہ تیر پاسے قرآن اندازی کسی بھی قسم کی جائے, یا پھر یہ کہ اسی میں آتا ہے قسمت کا حال معلوم کرنا, چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو, چاہے ٹیرو کارڈ سے ہو, چاہے ہوروسکوپ سے ہو, چاہے وہ فالگیری سے ہو, طوطے کی چال ہو, ستاروں کی چال ہو, جس انداز میں بھی قسمت کے حال معلوم کیے جا رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے حرمت کہہ دیا تھا, حرام کر دی تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دو چیزیں تو ہم وہاں پر انصاب اور ازلام تو پیچھے پڑھ کر آ گئے ہیں, میں نے بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا. لیکن میسر کیا ہے؟ میسر ہے جوا. ٹھیک ہے, میسر جوا ہے, تو گویا اس کے اندر وہ تمام کام آ جائیں گے جو جوئے میں کے حوالے سے کیے جاتے ہیں. جیسے شرط لگائی جاتی ہے, جیسے کہ رگبی جو دوڑیں ہوتی ہیں اس میں بھی جوئے اور شرطیں لگائی جاتی ہیں. تو کسی بھی کھیل کے اندر یا کسی بھی معاملات میں جہاں شرطیں لگا کے کام کیے جاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے میسر میں شامل کر دیا ہے کہ وہ جوا ہے. ٹھیک ہے, تو اور پہلی چیز جو ہے اس میں 4 چیزیں بتائی گئی نا. پہلا کیا تھا؟ خمر. تو خمر کو دیکھتے ہیں کہ خمر کیا ہے. اس آیت میں 4 چیزوں کے بارے میں حکم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایمان والوں کو 4 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ چاروں چیزیں خمر, میسر, انصاب اور ازلام. خمر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ٹھیک ہے, خمار کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو سر پہ چڑھ جائے. خمر کس کو کہتے ہیں؟ یہ اوڑھنی لپیٹنے جو ہم سر پہ لپیٹتے ہیں, اس کو بھی ہم وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور چاہیے کہ وہ جو سر پہ اوڑھنیاں لیتے ہیں وہ اپنے سینوں پر بھی وہ ڈال لیں. یاد آیا نا. تو وہ چیز جو سر پہ آ جائے, جو دماغ پہ عقل کو ڈھانپ لے, وہ کیا ہے؟ خمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو, وہ نشہ پیدا کرے, وہ حرام ہے. اور حضرت عمر نے اس کی تعریف ایسے کی کہ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. سمجھ آئی؟ جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے, خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے. عقل کو ڈھانپ لی, نشہ پیدا کیا, اور وہ کیا ہے؟ نشہ کیا تو وہ حرام ہے.
اب عقل کو جو ڈھانپتی ہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ ہماری میڈیکل سائنس میں آپ دیکھیے میڈیسنز ہوتی ہیں جو اینٹی انزائٹی پلز ہوتی ہیں, اینٹی ڈپریسنٹس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, وہ ہم دیتے ہیں پیشنٹ کو اور پیشنٹ وہ لیتا ہے اور وہ سو جاتا ہے, اس کو نیند آ جاتی ہے, بڑی لمبی لمبی نیندیں, وہ سو جاتے ہیں. تو کیا وہ بھی پھر حرام ہے؟ اصل بات یہ ہے وہ عقل کو نہیں ڈھانپتی. وہ نیند ضرور لے آتی ہیں چیزیں لیکن وہ عقل کو نہیں, اس سے آپ کی عقل معاف نہیں ہوتی. وہ سویا ہوا شخص آپ اس کو اٹھائیں گے نا, جو میڈیسن کھا کے سویا ہے, وہ اٹھے گا, آپ اس سے کوئی بات پوچھیں گے میں نے فلانی چابی کہاں رکھی تھی, فلانا وہ کیا کیا تھا, اس کو پتا ہوگا, وہ بتائے گا اور اس کے بعد دوبارہ سو جائے گا. اس کی عقل معاف نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو عقل کو کون سی چیزیں ڈھانپتی ہیں اور معاف کرتی ہیں جو خمر کی کیٹیگری میں آتی ہیں؟ ہر وہ چیز جو نشہ کرتی ہے, چاہے وہ اوپیم ہو, چاہے وہ میریجوانا ہو, حفیم ہو, افیون ہو, پوست ہو, ہیروئن ہو, کوئی چیز بھی ہے وہ عقل کو ڈھانپ رہی ہے. چاہے وہ شراب ہو, الکوہول, جو عقل کو ڈھانپ لے اس کو کہیں گے کہ وہ خمر کی کیٹیگری میں آئے گی. سمجھ آ گئی؟ کیا چائے بھی خمر کی کیٹیگری میں آئے گی؟ نہیں, وہ عقل کو ڈھانپتی نہیں ہے, اس سے تو آپ ایکٹیو ہو جائیں. تو کہتے ہیں کہ چائے کا نشہ ہو گیا ہے مجھے, کافی کا نشہ ہو گیا ہے. وہ عادت ہے, اگر آپ کو نہیں بھی ملے گی تو کچھ نہیں ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے ہیڈ ایک ہوگا, لیکن آپ کو عقل کو نہیں وہ معاف کرتی. لیکن اگر اس کی طلب ہوتی وہ تو نہیں بنا چاہیے. نہیں, وہ چیز کی عادت ہو گئی ہے آپ کو. دیکھیں میری بات سنیں, کھانے میں بھی آپ کو کھانے کے بھی سم ٹائمز آپ عادی ہوتے نا چیز کو کھانے کے, جیسے کہ چیز کھانے کا بہت شوق ہو تو تھوڑے, جس کو بہت زیادہ چیز کھانے کا شوق ہوتا ہے نا, وہ ہفتہ 10 دن بہت زیادہ دن ہے, 4 دن بھی نہیں ملیں گے نا تو وہ کہے گا کچھ چیز والی کوئی چیز ہونی چاہیے, ہے نا. تو یہ آپ کی زبان کے ٹیسٹ ہے, جو عادت ہے جو پڑ جاتی ہے انسان کو, ادروائز اور کوئی بات نہیں ہے. عقل کو وہ نہیں ڈھانپ رہی, ٹھیک ہے. تو چائے کافی اس کے اندر, سلیپنگ پلز اس کے اندر نہیں آتی, اینٹی انزائٹی, اینٹی ڈپریسنٹس, جو بھی پلز جو انسان لیتا ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتی, نہ ہی مسل ریلیکسنٹس اور سیڈیٹیوز اس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی آپ کو اچھی طرح سے؟ ہاں جی, وہ تو ویپ والی جو چیز بتا رہی ہے, ہاں وہ تو اس میں سگریٹ کی کیٹیگری میں آتی ہے. اور سگریٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہے. وہ فیومز, وہ اسموک, وہ سب چیزیں آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہیں. اس کی کیٹیگری خود کشی میں آتی ہے, حرام میں نہیں آتی. وہ خود کشی کے لیول پر آتی ہے کہ آپ اپنی باڈی کو ضرر دے رہے ہیں, اس سے نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ. آپ اگر نمک بھی زیادہ کھاتے ہیں, ہاں جی, آپ نمک بھی زیادہ لیتے ہیں تو آپ اپنی باڈی کو ہارم کر رہے ہیں. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا, ولا تعتدوا, زیادتی مت کرنا, نمک بھی نہ زیادہ لینا, کھانے پینے میں بھی چینی بھی زیادہ نہ لیتے رہنا, آئل بھی زیادہ نہ لیتے رہنا. تو دین کے احکامات میں میانہ روی سے چلنا چاہیے ہمیشہ, ٹھیک ہے. تو جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس میں حرام کی کیٹیگری میں وہ نہیں ہے, لیکن وہ نشہ بھی نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے, آپ کی باڈی کے لیے ڈینجرس ہے اور نقصان دہ ہے. تو وہ پھر اگر آپ کنٹینیوسلی وہ اسموک لیتے رہیں گے, اندر انہیل کرتے رہیں گے, تو الٹیمیٹلی آپ کے لنگس ڈیمیج ہوں گے, اینڈ یو آر ہارمنگ یور باڈی ود دیٹ ویپ, ٹھیک ہے نا. گناہ کے زمرے میں وہ نہیں ہے. ہاں جی, تو وہ گناہ کے زمرے میں نہیں ہے, لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی آپ کی باڈی کو نقصان ہو رہا ہے تو یو ول بی آنسریبل فار دیٹ, بیکاز ہماری باڈی, ہمارا جسم اللہ کی ایک امانت ہے, اور اگر ہم اس امانت میں خیانت کا مرتکب ہو رہے ہیں, اگر ہم اس باڈی کا خیال نہیں رکھ رہے, تو اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پرابلم ہونا شروع ہو رہا ہے تو ٹرائی ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ پرابلم ارلیئر, تاکہ چاہے واک کرنی پڑے, چاہے اپنی ایکسرسائز کرنی پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے, باڈی آپ کی صحت امانت ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا اللہ کیا مانگو, اللہ نے کہا صحت مانگو. تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور باڈی, صحت مند رہے. مومن اللہ کو صحت مند پسند ہے, یہ نہیں ہے کہ موٹے ہوئے جا رہے اور پھر سست ہو کے بس لیٹے چلے جا رہے, وہ جوڑوں کی دردیں بھی آ گئی, شروع ہو گئی, ہر چیزیں ہو گئی. تو وہ ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہے, یہ ہماری پاس اللہ کی امانت ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ 4 چیزیں بتائی ہیں, ان 4 چیزوں کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیت وہ آیت ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
جب شراب کے 2 احکامات نازل ہو گئے تھے نا، خمر شراب بھی اس میں شامل ہے، تو 2 احکامات پہلے نازل ہو چکے تھے. سب سے پہلا حکم آیا تھا اور سورہ بقرہ میں ہم نے وہ پڑھا تھا کہ یسألونک نہیں اس میں یہ تھا نا کہ نہیں اب وہ یہ تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان کو بتا دو کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس میں لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، اور لیکن اس کا گناہ جو ہے اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں جی شراب تھوڑی سی اگر پی لینا، برانڈی تھوڑی سی، ہارٹ پیشنٹس یا نمونیا کے پیشنٹس چھوٹی سی ٹی اسپون ڈیلی لے لیا کریں تو ان کو ہارٹ پرابلم نہیں ہوگی، ان کو یہ چیسٹ پرابلم، نمونیا وغیرہ نہیں ہوگا، دے ول بی سیو فرام دیٹ برانڈی، یوزنگ برانڈی. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا کہ ہر کسی نشہ آور چیز میں کوئی شفا نہیں ہے. آپ نے فرما دیا تھا جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. صحیح؟ تو اگر زیادہ مقدار برانڈی کی آپ کو نشہ کر رہی ہے تو تھوڑی مقدار بھی حرام، ٹھیک ہے نا. آپ ایک دودھ کا گلاس لے لیں اور اس کے اندر 1 قطرہ آپ یورین کا ڈال دیں، ناپاکی کا، نجاست کا ڈال دیں، تو کیا تو وہ ناپاک ہی ہو جائے گا نا. آپ کہیں گے کیا ہو، 1 قطرہ ہی تو ڈالا ہے، پی لو دودھ پورا، کبھی بھی نہیں پیے گا کوئی، ٹھیک ہے نا. تو برانڈی چاہے وہ 1 ٹی اسپون ہی ہو، فیو ڈراپس ہی ہو، جو حرام ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے. تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، اس کو شرع صدر ہو جائے. اللہ کے واضح احکامات ہیں اس کے حوالے سے کہ یہ جو ہے اس میں منافع آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ جو اسم ہے نا، جو گناہ ہے، وہ اس کے منافع سے بہت زیادہ ہے. اور ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا کہ منافع کا کیا کانسیپٹ تھا ان کا کہ جی ہم تو جی شراب جوئے سے، شراب پی کے جوا جب کھیلتے ہیں تو جو پیسہ ہم جوئے میں جیتتے ہیں اس سے ہم لوگوں کو ہی تو، غریب لوگوں کو تو بانٹتے. تو اللہ نے کہا تھا نہیں، وہ اس کو جو نفع تم لوگوں کو پہنچا رہے نا اس سے کئی گنا تمہیں جو ہے نا وہ گناہ مل رہا ہے اس کی وجہ سے. پھر کیا ہوا کہ یہ ایک کراہیت بہت زیادہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ ہر کوئی شراب کا ایسا عادی تھا کہ شراب چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. دوسرا اب کیا ہوا کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب تھوڑی سی ایک فیلنگ آ گئی کہ اس میں شاید گناہ بھی ہم کو مل رہا ہے، گناہ بھی مل رہا ہے، تو اب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ وہ لوگ ان کے اندر کئی صحابہ کرام کے اندر یہ شراب کا معاملہ جاری تھا. تو یہ ایک دفعہ ایک صحابی کے گھر محفل تھی، وہاں پر جمع ہوئے اور وہاں پر حضرت علی نے غالباً نماز پڑھائی. تو نماز کی تلاوت میں کچھ آیات کا رد و بدل یا زبان کے الٹ پھیر سے غلطی ہو گئی. تو وہ شراب کے نشے میں تھے، یعنی دعوت کے بعد شراب وراب پی ہوئی تھی اور اس کے بعد نماز کا ٹائم ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. تو ان کو ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی پھر آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ اچھا نماز کا جب ٹائم ہوگا تو پھر ہم نے نشہ نہیں کرنا، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، ہاں ساری نمازیں پڑھنے کے بعد رات کو پی کے سو جائیں گے تاکہ صبح جب اٹھیں گے تو ہمارا نشہ زائل ہو جائے گا، یا صبح پی لیں گے تو ظہر تک جو ہے ہمارا نشہ زائل ہو جائے گا. تو اب صبح اور رات کی 2 لمٹس پر جو ہے وہ ان کا شراب کا استعمال پہنچ گیا، لیکن پلائی جا رہی تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس کو اب کیٹیگورک حکم کہا جاتا ہے شراب کی حرمت کے حوالے سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس کے حوالے سے فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا وہ تھا بہت کہ شراب کے حوالے سے نا کوئی حکم آنا چاہیے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا متنبع کر دیا تھا کہ اللہ کو شراب سخت ناپسند ہے، بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے، لہٰذا جن جن کے پاس شراب موجود ہے وہ اسے فروخت کر دیں. تو جب ہی یہ حکم آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے وارن کر چکے تھے. اب ایک صحابی حضرت ابو طلحہ کے گھر بہت سارے صحابہ کرام جمع تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم جو ہے وہ نازل ہو گیا. تو شراب پلائی جا رہی تھی.
جب حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نا ڈال ڈال کے سب کو دے رہا تھا تو ایک منادی کرنے والا نا اعلان کر رہا تھا تو مجھے حضرت طلحہ نے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہی والی آیت جو ہے نا انہوں نے پڑھ کے سنائی جو منادی اعلان کرنے والا تھا. تو انہوں نے آگے بتایا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. تو حضرت انس نے آگے سے جب جیسے ہی سنائی تو حضرت ابو طلحہ نے ان کو فوراً کہا کہ جاؤ اور جا کے یہ گھڑے گلی میں بہا دو. اور دیکھتے یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا. ادھر حکم آیا اور ادھر اللہ کے حکم کی ایسی اطاعت ہوئی کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکوں کے مٹکے بہا دیے گئے. لوگوں نے توڑ دیے, بہا دیے. اب کچھ لوگ تھے جنہوں نے ابھی توڑے نہیں تھے, بیچے نہیں تھے, بہائے نہیں تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے کچھ یہودی دوست ہیں, وہ پیتے پلاتے ہیں تو ان لوگوں تو حرام نہیں سمجھتے, ہم یہ ان کو دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیز کا تحفہ دینا بھی جائز نہیں ہے. حرام چیز کا تحفہ دینا بھی جائز نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفہ دینے سے بھی منع کر دیا ہے. اس نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شراب کو سرکے میں تبدیل کیوں نہ کرتے ہیں؟ مطلب شراب تو ہے, اب ہمارے پاس تو ایسا کرتے ہیں, اس کا سرکہ بنا لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اسے بہا دو. پھر ایک اور آئے, انہوں نے پوچھا, اصرار دے کر پوچھا کہ کیا اسے ہم دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دوا نہیں بلکہ ایک بیماری ہے. یہ دوا نہیں ہے, بیماری ہے. تو ایک ٹی اسپون برینڈی پینے سے آپ مزید بیمار ہوں گے, یہ شفا نہیں ملے گی آپ کو. پھر حضرت ولیم حمیری کا آتا ہے کہ یہ بہت سرد علاقے کے رہنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سرد پہاڑی علاقے کے رہنے والے ہیں اور ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ہم لوگ شراب سے اپنی تھکان اتارتے ہیں اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ نے پوچھا تم لوگ جو چیز پیتے ہو کیا وہ نشہ کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پرہیز کرو. تو وہ کہنے لگے کہ علاقے کے رہنے والے تو مانیں گے نہیں, وہ تو ہر کوئی اس کا عادی ہے, وہ تو مانیں گے نہیں اس بات کے لیے. تو آپ نے فرمایا اگر نہیں مانیں گے تو ان سے جنگ کرو. اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان سے جنگ کرو. شراب پینے والا عمل جو ہے یہ قابل فوجداری عمل ہے. شرابی سے جنگ کرنے کا حکم ہے. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کا حکم تھا. اس کے علاوہ کس کے ساتھ جنگ کا حکم تھا؟ سود کھانے والا. تو سود نہیں چھوڑتا. فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے, ہے نا. اسی طرح سے جو جھوٹے داعیان نبوت آئے, مسیلمہ کذاب, اور میں نے آپ کو اسود وہ بتایا تھا, تو اس میں کیا تھا, ان کے ساتھ بھی جنگ کی جائے گی. اور جو مرتد ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بھی جنگ کی جاتی ہے. تو اسلامی ریاست میں یہ 5 معاملات ہیں جن کو کرنے والے کے لیے کرنے والے کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر ان کے ساتھ جنگ کرو اگر وہ نہ مانے. تو اسلامی ریاست کے اندر اگر کلمہ گو مسلمان بھی شراب سے باز نہیں آئیں گے تو پھر ان سے جنگ ہونی چاہیے. آج اسلامی مملکت کے اندر کتنی ریاستیں ایسی ہیں جہاں شراب پی بھی جاتی ہے, پلائی بھی جاتی ہے, کھلے عام. یہاں پر بھی ہے اور وہاں کے بھی. سعودی میں دیکھیں آپ, جدہ میں اس میں دیکھیں, دبئی میں دیکھیں آپ, کہاں کہاں آپ دیکھیں, ٹرکی میں دیکھیں, شراب پی بھی جاتی ہے, پلائی بھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. لوگ کہتے ہیں کہ جی حرام تو اللہ نے کہا نہیں. حرام کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو حرام یہاں پر اس آیت میں نہیں کہا تو دیکھ لیجئے اللہ نے کیا کہا ہے. اللہ نے کہا رجسم, یہ گندگی ہے, یہ ناپاکی ہے, یہ پلیدی ہے. مومن تو پاک ہوتا ہے, وہ پلیدی ناپاکی کے تو پاس سے بھی نہیں گزرتا, وہ تو قریب بھی نہیں جاتا اس کے. تو مومن ہو اور وہ پلید ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا رجسن. ایک تو یہ کہ یہ ناپاکی ہے, پلیدی ہے. دوسرا کیا ہے
من عمل الشیطان, شیطانی عمل ہے, شیطان کا عمل ہے. مومن کو طہور شطر الایمان کہا گیا تھا کہ وہ پاکیزگی, طہارت نصف ایمان ہے, وہ گندگی کی طرف تو جائے گا نہیں. دوسرا کیا ہے؟ عمل الشیطان, کہ کوئی کام اس کا شیطانی عمل تو نہیں ہو سکتا. مومن اگر ہے تو وہ شیطانی عمل سے دور ہی رہے گا. وہ میرا خیال ہے کوئی بھی مومن نہیں چاہے گا کہ میں عمل الشیطان کرنے والا بنوں, ہے نا. تیسری چیز کیا بتایا ہے؟ فَاجْتَنِبُوهُ, تم اس سے اجتناب کرو, قریب بھی نہ پھٹکو. حرام تو میں کہوں گی چھوٹا لفظ ہے, اجتناب بہت بڑا لفظ ہے. قرآن میں اجتناب کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے. فَاجْتَنِبُوا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اوثان کہتے ہیں بتوں کو, بتوں کی سے اجتناب کرو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, اور جھوٹ سے اجتناب کرو. تو کیا مومن جھوٹ بھولے گا؟ کیا مومن بتوں کے قریب آئے گا؟ مومن تو اس سے دور رہتا ہے. اس کو تو ہم بڑا مانتے ہیں کہ جھوٹ ام الخبائث ہے, بت پرستی, بت کو رکھنا, بتوں کے ساتھ ڈیلنگز کرنا. مومن تو جانتے بوجھتے کبھی بھی نہیں ایسا کرے گا. کبھی کرے گا مومن؟ تو جب مومن بتوں کے قریب نہیں جائے گا, اس سے اجتناب رہے گا, جھوٹ کو وہ ام الخبائث مانتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں پٹکنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا؟ آپ نے فرمایا تھا نہیں, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اسی لیے آیت کے شروع میں آ رہا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے, گویا اگر یہ اعمال کرو گے تو تمہارا ایمان خطرے میں ہو جائے گا. شراب پینے والا جس وقت وہ شراب پی رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے. تو 4 باتیں بتائی. تیسری ہے اجتناب, کہ اس سے اجتناب ہی کرو. میرا خیال ہے یہ حرام سے زیادہ بڑا جو ہے نا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. کیوں نہیں پھٹکو؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تمہیں فلاح مل جائے. تو مومن کو فلاح حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. جو گندگی ہے, جو عمل الشیطان ہے, اس سے دور ہی رہنا ہے. تو پھر آگے ہمارے دماغوں پہ آ جاتا ہے شیطان, اور یہ بات کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ حرام ہے. حرام سے زیادہ بڑے لفظ ہے جو اللہ نے یہاں پر استعمال کیا. بتوں کو تو ہم حرام سمجھتے ہیں, جھوٹ کو ہم حرام سمجھتے ہیں, تو ابھی شراب کو حرام کیوں نہیں سمجھتے؟ وہاں بھی تو ہم حرام سمجھتے ہیں نا ان کاموں کو, پھر اس کو حرام کیوں نہیں سمجھتے؟ اس سے بڑی بات ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جس کے بارے میں 4 طرح کی باتیں بتا دی گئی. اور پھر بھی اگر ہم یہی کہیں کہ جی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ یہ قابل فوجداری ہے, تو میرا خیال ہے کوئی نیکی کا عمل قابل فوجداری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ لعنت فرمائی ہے, لعنت فرمائی ہے, اور جن اعمال پہ لعنت آ جائے وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر, اس کے پینے والے پر, اس کے پلانے والے پر, اس کو بیچنے والے پر, اس کو خریدنے والے پر, کشیدنے والے پر, اور کشید کروانے والے پر, ڈھو کر یعنی اٹھا کر جو ٹرانسفر کر رہے ادھر سے ادھر اس کے اوپر بھی, اور جس کے لیے لی جائی جا رہی ہے ڈھو کر اس کے اوپر بھی. گویا شراب سے منسلک ہر شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اور یہ مستند حدیث ہے, اور اس میں کسی بھی قسم کی شک کی, تردد کی گنجائش نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص انگور اترتے وقت اس کو اس لیے ذخیرہ کر لے کہ وہ شراب بنانے والے کے ہاتھ ان انگوروں کو بیچے گا, تو وہ دیدہ دانستہ اپنے لیے آنکھ کا بندوبست کر رہا ہے. تو اگر آپ انگور بھی اس لیے اپنے پاس ذخیرہ کر رہے ہیں کہ شراب والے کو بیچیں گے, تو آپ بھی پھر اسی کیٹیگری میں ہیں. کافی سارے ہوٹلز بھی آج کل جو 5 اسٹار ہوتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کرنے کے لیے رکھتے ہیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دسترخوان پر شراب پی یا پلائی جا رہی ہو وہاں سے کھانا مت کھاؤ.
जिन बर्तनों में शराब डाली जा रही हो उन बर्तनों में खाना मत खाओ. जब ये हुक्म आया तो बाकायदा तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बर्तनों को भी तोड़ दे डिस्कार्ड कर देने का हुक्म दे दिया था. तो आप उन होटल्स में जाओ ही मत. यस, इंटरनेशनल क्लब में जाओ सब कुछ ही होता है. बच्चों ना फिर इंसान बचे इन जगहों पे जाने से, क्योंकि वो उन्हीं बर्तनों में रम विस्की सब चीजें डाल के बना रहे होते हैं और उन्हीं बर्तनों में वो हमें भी डाल के बना रहे होते हैं, दे रहे होते हैं. होटल्स में तो यहीं पर होता है. हाँ, जिन होटल्स में शराब पी पिलाई जाती है उधर मत जाएं. तो ये किन चीजों से बनती है शराब? 4 चीजों से बनती है. एक तो अंगूर, मैंने भी आपको बताया. दूसरा बनती है खजूर से. तीसरा किशमिश अंगूर कहीं ड्राइड फॉर्म होती है ना, तो अंगूर से बनती है, खजूर से बनती है, गेहूं से बनती है और जौ से बनती है. जौ से, गेहूं से, 2 गले की अनाज की चीजें हो गई और 2 फल हो गए. इन 4 देखिए, बार्ले वाटर पीते हैं बहुत सारे लोग. बार्ले जौ जो होता है उसको आप भिगो के रख दें और अगर उसके ऊपर झाग आ जाए तो समझे कि वो फर्मेंट हो गई है. अब वो पानी फेंक दें, वो नहीं पी सकते आप. तो वैसे बाजारों में भी मिलता है ना बार्ले वाटर. तो अगर उसमें झाग है तो वो नहीं पीनी, फेंक दें. जी हाँ जी, ठंडा है, आप पिए, आप पी सकते हैं जौ का पानी, लेकिन कब नहीं पीना. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर, ये जो खजूर होती थी, रात को पानी में भिगो के रख देते थे ना. अरबों की आदत होती है. अब वो जब भिगो के रख दिया और सुबह आपने पीना है तो अगर आप देखते हैं उस गिलास में ऊपर झाग आ गई है तो आप उसको फेंक दीजिए. फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गई है उसमें. समझ आ गई? जो मरी ब्रूरी का है उसमें नहीं है. उसमें तो नहीं, नहीं. और ये जो बाजार से बोतल मिलती जौ के पानी की, वो भी सही है. वो भी सही है. उसमें कहीं फर्मेंटेशन नहीं होती, उसमें स्टेबलाइजर डाल दिया जाता है ना, तो वो फिर वो उसमें फिर उसको फर्मेंट ही नहीं होने देता. समझ आ गई? अगर उसमें झाग आ गई है, अगर आप बोतल लेके आते हैं बार्ली वाटर, उसमें झाग है तो फेंक दे उसको, फर्मेंटेशन हो गई. तो ये पहचान है देखने की कि उसमें फर्मेंटेशन तो नहीं होगी, उसमें शराब का उनसर दाखिल तो नहीं हो गया. समझ आ गई? अच्छा जी, अब क्या है, ये 4 चीजों से शराब बनती है. अब बहुत सारी जो चीजें हैं उसके अंदर अल्कोहल डाली होती है. अल्कोहल शराब नहीं होती. समझ आ गई? अल्कोहल इज नॉट शराब. शराब इन्हीं चीजों से बनेगी तो वो शराब कहलाएगी. अल्कोहल सिंथेटिक भी होती है जो लेबोरेटरीज में बनाई जाती है. अगर हाँ जी, जो परफ्यूम हो गई, एलोपैथिक, ये होम्योपैथिक की मेडिसिन हो गई, या किसी ऐसी चीज के अंदर जहां अल्कोहल डाली हुई है, वो अगर वो सिंथेटिक मैड मेड है, लेबोरेटरी में बनाई है, तो दैट इज अलाउड. शराब वो है जो इन्हीं से बनेगी. अगर इनसे बनी भी कोई है तो वो शराब है और उससे आपको इज्तिनाब करना है. परफ्यूम के अंदर जो अल्कोहल डाली जाती है वो अव्वल तो ये कि लगाते ही उड़ जाती है, दूसरा ये कि वो केमिकली मेड होती है. वो केमिकल से अल्कोहल बनाते हैं. साइंटिफिक एडवांसमेंट इतनी हो गई है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ के तो देखें कि अल्कोहल, ग्लाइकॉल्स ये कैसे होते हैं. ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा. बॉन्डिंग्स होती है, उन बॉन्डिंग्स के हिसाब से अल्कोहल्स बनते हैं. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स हैं, डिफरेंट चेन्स होती हैं उनकी, बड़ी सारी चीजें होती है. लैबोरेटरी मेड्स हैं वो सब. जो इनसे आएंगी वो कैटेगोरिकली हराम हो जाएंगी. समझ आ गई आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बाहर के मुल्कों में हर चीज बनते हैं, वो फिर इन चीजों से ही बनी होती है, सिंथेटिक होती है. सिंथेटिक थोड़ी होती है, अच्छा, तो इनसे इनसे बनती है. वो सिंथेटिक नहीं होती है, वो बाकायदा इनकी रेड वाइन हो गई और विस्की हो गई, वो सब इनसे बनती है. इन्हीं को रखते हैं. जो देखिए, इसकी ना डिफरेंट कैटेगरीज होती है शराब की. आप जितनी देर इनको जमीन में दबा के रखते हैं ना, जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी महंगी शराब होती है. और जितनी ज्यादा जल्दी पिएंगे उसका उतना ही वो सस्ती भी होगी, उसका असर भी उतना कम होता है. समझ आ गई? लेकिन अगर वो इनसे बनती है वही शराब की कैटेगरी में आती है. सही है? समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अनकरीब मेरी उम्मत में से कुछ लोग उठेंगे जो शराब, मौसीकी, जिना और रेशम को जायज और हलाल कर लेंगे। इन्हीं में से कुछ को अल्लाह बंदर और खिंजीर बना देगा। शराब की हुर्मत को मानने के लिए लोग तैयार ही नहीं है कि ये तो वो चीज ही नहीं है, ये तो वो है ही नहीं, इस तरह तो है ही नहीं। कहते हैं हराम का लफ्ज़ ही नहीं हाँ? है, इज्तनाब का है। दुनिया में अल्लाह उनको बंदर और खिंजीर बना देगा। आप देख लीजिए, जो शराब पीते पिलाते हैं हर वक्त नाचते गानते उछलते कूदते रहते हैं बंदरों की तरह। और खिंजीर क्या होता है? जो कि मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल, उनका होमोसेक्सुअलिटी उनके अंदर कितनी ज्यादा है। ये पीने पिलाने वालों में ये सिंगर्स हैं, ये जो सो कॉल्ड अपने आप को सेलिब्रिटीज कहते हैं, ये सब बंदर और खिंजीरों वाले मामलात हो रहे हैं। LGBTQ ये सब आपके सामने है कि नहीं? उनकी अक्ल माउफ हो जाती है, उनको समझ ही कुछ नहीं आता कि वो क्या करना है क्या नहीं करना। ये अल्लाह के नबी का जो है ये फरमान है जो मैंने आपके सामने पढ़ा। मौसीकी को आज हमने रूह की ग़िज़ा बना लिया है, जिना को हम एंटरटेनमेंट बना के चलते हैं, रेशम को जायज कर लेते हैं, सिल्क जो है वो मर्द भी जो है वो पहन रहे हैं। अल्लाह ताला में माफ फरमा दे। मौसीकी तो ये जो सारा दिन टीवी ड्रामे हर चीज मौसीकी है। हम शराब को बुरा समझते हैं, इसको नहीं समझते। नहीं समझते हैं, क्यों नहीं नहीं समझते? तो टीवी देखते हैं ना हर वक्त, हर वो तो फिर गाने वो जो के- हर वक्त हाँ जी। वो हम आगे इंशाल्लाह उसको भी पढ़ेंगे कि जो टीवी है वो क्या है, लाहवल हदीस है। और लाहव, अगर ईमान का आपने बचाना है तो लाहव से दूर रहें, लग़वियात से दूर रहें। अच्छा जी, शराबी अगर कोई है और वो शराब पीता हो, या किसी के घर में कोई ऐसे लोग हों जो शराब पीते हों, तो उन शराबियों के लिए क्या क्या वईद है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बदबख्त ऐसे हैं जिनकी दुआ लैलतुल कदर में भी कबूल नहीं होती। लैलतुल कदर वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जो पा गया उसकी तो आखिरत संवर गई। अल्लाह ने फरमा दिया कि उसकी लैलतुल कदर में भी दुआ कबूल नहीं होगी। ये कौन से बदबख्त है? आदि शराबी, सूदखोर और वालिदैन का नाफरमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने उनसे पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं मकबूल दुआ हो जाऊं। तो आपने फरमाया, अपना रिस्क हलाल कर लो, अपना रिस्क हलाल कर लो और हराम को अपने अंदर से निकाल दो, तो तुम्हारी दुआएं कबूल होने लगेंगी। हदीस में आता है, आपने फरमाया कि 3 लोगों पर जन्नत हराम है, जन्नत में वो दाखिल नहीं हो सकता, अल्लाह ने उसके लिए हराम कर दी। एक एहसान जताने वाला, दूसरा आदि शराबी, और तीसरा वालिदैन का नाफरमान। वालिदैन का नाफरमान, आदि शराबी और एहसान जताने वाला, ये 3 लोग वो हैं जिन पर जन्नत को हराम कर दिया गया और जिनकी दुआ लैलतुल कदर में कबूल नहीं होती। उसमें सूदखोर आ रहा था, वालिदैन का नाफरमान और आदि शराबी। आपने फरमाया कि 4 बदबख्त ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया है कि वो उन्हें जन्नत में दाखिल ही नहीं होने देगा। अल्लाह ने अपने लिए जिम्मे ले लिया है कि 4 बदबख्त हैं जिनको अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। उसके अंदर सूदखोर आता है, आदि शराबी आता है, वालिदैन का नाफरमान और यतीम का माल खाने वाला। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया कि आदि शराबी, जादू का यकीन करने वाला और कता रहनी करने वाला वो है जो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। हाँ जी, जादू पे यकीन करके उस पे आगे बढ़ के चल करने वाला, वो जन्नत तो क्या, उसकी खुशबू भी नहीं पाएंगे। जादू पर यकीन करने वाला, जादू का यकीन करने वाले से मुराद यही है ना कि उस पे आप इतना यकीन करें कि आप उस पे इन्वॉल्व हो जाएं। हाँ जी, हाँ जी, कराने लग जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शराब पी उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। जिसने शराब पी उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। और जो आदि शराबी है उसकी क्या चीजें कबूल हो रही होंगी? हदीस में आता है उसका अंजाम क्या होगा आखिरत में,
وہ شخص جو علم آ جانے کے باوجود بھی شراب سے اجتناب نہیں کرے گا، اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو طینۃ الخبال ضرور پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جہنم کی گہرائی اور جہنم کے گھڑے میں جمع ہونے والا جہنمیوں کا خون، پیپ اور پسینہ ہے۔ وہ دنیا میں شراب پیا کرتا تھا، جانتے بوجھتے علم آنے کے باوجود پیتا تھا، تو پھر آخرت میں اس کے لیے صرف طینۃ الخبال ہی ہوگا، جو جہنمیوں کا خون، پیپ اور پسینہ ہے۔ ایسے ہی تو حضرت عمر نے یہ آیت آنے کے بعد نہیں بولا تھا کہ ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ لوگ شراب پیتے تھے تو اس کی سزا دی جاتی تھی ان کو۔ جو بھی شراب پینا والا ملتا تھا نا، جیسے اس کے خلاف جنگ کرو، تو اس کو سزا مقرر کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 40 مکے، 40 لاتیں، 40 جوتے جو ہے نا وہ مارے جاتے تھے اس کو، اس عمل کو ختم کرنے کے لیے، یا سزا دی جاتی تھی۔ پھر حضرت ابو بکر کا دور آیا تو اس میں بھی ایسے ہی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں جب یہ پھر بھی کیا جاتا رہا تو آپ نے اس کی سزا جو ہے نا وہ 80 تک لے گئے، ٹھیک ہے، اور کچھ مارنا ہی تھا نا تو انہوں نے 80 کوڑے اس کی سزا مقرر کر دی، اور سب نے اس پر اتفاق کیا تھا، ٹھیک۔ تو یہ سزا ہے جو کہ شریعت کے اندر اس شراب کے عمل میں دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اسی آیت کو ختم کرتے ہیں کہ اس شراب سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ شراب پینے سے ہوتا یہ ہے کہ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ، یہ کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے سے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ڈال دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور روک دے تم کو اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر تم کیا باز آتے ہو؟ اس آیت کے بعد ہی انہوں نے کہا تھا نا کہ انتہینا ربنا انتہینا، کہ ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہا ہے کہ شیطان اصل میں یہ عملی شیطان ہے نا، تو شیطان یہ عمل کروا کہ اصل میں تمہیں چاہتا یہ ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت ڈالے اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ تو دو کام کر رہا ہے یہ شراب۔ ایک کیا کر رہا ہے؟ ہمیں جسمانی نقصان بھی دے رہا ہے، ہمارا مالی نقصان تو کر ہی رہا ہے، ہمارا معاشرتی نقصان بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرتی نقصان کیسے کر رہے ہیں؟ ہماری عقل کے اوپر، ہماری عقل کو ڈھانپ کر وہ ہمارے ایک تو مال لگوا رہے ہیں، مال ضائع کروا رہے ہیں، مال کا ضیاع کر رہے ہیں، مالی نقصان۔ اس کے بعد وہ ہمارے جسم کا نقصان کر رہے ہیں کہ یہ پینے پلانے سے کیا ہوتا ہے، عقل ایک تو معاف ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ جو زیادہ پیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ان کو لیور سیروسس ہو جاتا ہے، لیور کی پرابلم ہو جاتی ہے، لیور کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو جسم کو بھی تو نقصان پہنچا رہے ہیں نا، کئی لوگوں کو ہارٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، مال کا بھی نقصان کیا، جسم کا بھی نقصان کیا، روحانی طور پر ایسا نقصان کرتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے ہی روک دیتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوگا تو شیطان تم پہ اور غالب آ جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ تو نماز کے قریب ہی نہیں جانے دیتا، اللہ کے ذکر کی طرف آنے نہیں دیتا۔ ظاہر ہے عقل معاف ہوئی ہوئی، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ دور سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ذکر الہی سے اعراض کرتے ہیں، شیطان اور مسلط ہوتا ہے، آپ کا قرین بن جاتا ہے، اور وہ وَيَصُدُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی راہ پہ آنے سے مزید روکتا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ سمجھتے ہم تو بس ہدایت پر، ہم بالکل ٹھیک کر رہے، ہم نے کیا گناہ کر دیا،
ہم نے کون سا کوئی اتنا بڑا, ہم اپنے آپ کو ہی کر رہے ہیں نا, کسی کو تو نہیں نقصان پہنچا رہے. تو آہستہ 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 وہ کیا کرتا ہے, انسان کے اوپر ایسا حاوی ہو کر اس کا کرین بن جاتا ہے, اس کو اللہ کے ذکر کی طرف آنے سے روکتا ہے, نماز سے روکتا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو ہدایت, اس کے دل میں یہ خیالات ڈالتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کرتا, تم کسی کو کوئی نقصان دے, اپنے آپ کے, میں نے اپنے لیے کر رہا ہوں, تمہیں تو نہیں کچھ کہہ رہا. تو کیا ہے, وہ اللہ آپ کا کریم بن کے آپ کو غلط کاموں کی طرف لاتا ہے. پھر کیا کر رہا ہے, تمہارے درمیان وہ بینکم یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ڈالتا ہے. بغض اور دشمنی کیسے ڈالتا ہے؟ ادھر شراب پینے سے عقل ہو گئی معاف, سارا کچھ ہی بھول گیا, اول فول بکنا شروع, اس کا پتہ نہیں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, کون محرم ہے کون نامحرم ہے, اور ہر کسی سے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے وہ جاتا ہے, اور اسی عمل سے پھر کیا ہوتا ہے, بغض, پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, تو تڑاق, گالی گلوچ, سب کچھ ہوتا ہے اس میں, اور بغض اور دشمنی اور عداوت آنا شروع ہو جاتا ہے. تو شیطان آپ کے اندر ہر قسم کی برائی لے کر آتا ہے اس ایک شراب اور جوئے کے ذریعے سے. پھر کہا جائے کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے کہ حرام ہے نا, تو اللہ نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, پھر کیا تم انتہا سے ہے نا, کیا کرتے ہو, رکتے ہو. نہیں انل منکر ہے نا, روکنا, تو کیا تم رکتے ہو, کیا تم باز آتے ہو. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ یہ وہی انداز ہے نا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو کیا تم باز نہیں آؤ گے, ابھی بھی یہی چیزیں کرتے رہو گے. اصل میں پوچھنے کا اللہ کا مقصد تو یہی ہے نا کہ ابھی بھی کیا یہی چیزیں کرتے رہو گے, کیا باز آؤ گے ان ساری باتوں پہ. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے, ہم باز آئے, ہم باز آئے. اللہ یہ آپ نے جو چیز بنائی ہے ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں, ہم اس کے قریب بھی نہیں پٹکتے, اور ہم باز آئے. اللہ ہمیں انہی رویوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہی رویے اللہ کو پسند ہے, اور یہی رویے ہمارے صحابہ کرام کے ذریعے سے بھی ہمیں نظر آتے ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا, اور ہوشیار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, لیکن اللہ نے کیا کہا, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. جیسا رسول تمہیں حکم دیتا ہے قدموں کے قدم رکھ کے اطاعت کر کے چلنا, ایسی ہی پیروی کرنا, کیونکہ وہ تمہارے لیے بہترین باتیں تمہیں بتاتا ہے جو اللہ کے احکامات ہیں. لہٰذا اللہ کی بھی اطاعت کرو, رسول کی بھی اطاعت کرو. واحذروا, اور ہوشیار ہو جاؤ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پس اگر تم پھر جاؤ تو پھر فَعْلَمُوا, بس جان لو, انما علی رسولنا البلاغ المبین, کہ ہمارے رسول کے اوپر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے, واضح طور پہ پہنچا دینا ہے. لہٰذا اصل چیز کیا ہے کہ تم خود واحذروا, ہوشیار ہو جاؤ. تم اطیعوا اللہ کرو, تم اطیعوا الرسول کرو, اور ہوشیاری سے اپنی زندگی گزارو. لیکن اگر تم پلٹ جاؤ گے, پھر وہی کام کرو گے جو تم سے روکا جا رہا ہے تمہیں جس چیز سے, تو پھر جان لو کہ ہمارے رسول کے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری. تو آپ کے اوپر بھی کیا ہے, صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری. ڈنڈے پہ ہم کسی سے کوئی کام نہیں کرا سکتے. ٹھیک. لیس علی الذین آمنوا, لیس علی الذین آمنوا, ایمان لانے والوں کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں, ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات, وہ نیک عمل کریں, جناح کوئی گناہ. ایمان لانے والوں اور اس کے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. فیما, اس میں, طعموا, جو کھا پی چکے. یعنی اس آیت میں سے پہلے جب یہ حکم آیا تو صحابہ کرام کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ وہ صحابہ کرام جو شراب پیتے پلاتے تھے اور اب وہ شہید ہو گئے, فوت ہو گئے, تو پھر انہوں نے تو اتنا بڑا کبیرہ گناہ کر لیا, تو ان کا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, یا جو لوگ ابھی زندہ ہیں اور وہ پہلے یہ گناہ کر چکے تھے, تو اللہ نے کہا ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جو پیچھے کھا چکے وہ کھا چکے. اذا متقوا, جبکہ اب وہ تقوی کریں, وآمنوا وعملوا الصالحات, کہ اب وہ ایمان لانے والے کے بعد اللہ سے
تقوی کر کے چلیں اور نیک عمل کرتے رہیں. ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ مزید تقوی رکھیں اور مزید ایمان بڑھائیں. ثم اتقوا، پھر اور مزید اللہ سے ڈر کے معاملات کریں. واحسنوا، اور احسان کریں، یعنی سمعنا واطعنا کا معاملہ کریں. یعنی جتنا زیادہ ایمان اتنا زیادہ تقوی، جتنا تقوی بڑھتا جائے گا اتنا ہی ایمان بڑھتا جائے گا. پھر ایمان بھی بڑھ گیا، تقوی بھی بڑھ گیا، تو انسان اس لیول پر پہنچا کہ احسنو یعنی احسان کا عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ ایمان لانے کے بعد مزید تقوی لاؤ، مزید تقوی لاؤ. یہ تقوی کے لیے ٹریننگ کی جو چیزیں ہیں، ساری عبادات جو ہماری ہیں، یہ روزے ہیں، یہ حج ہے، جتنی عبادات ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے لیے تقوی لانے کے لیے. تو جتنا ایمان آئے گا اعمال صالحہ ہوتے جائیں گے، تقوی بڑھتا جائے گا، تقوی اور زیادہ ہوتا جائے گا، اور اس لیول پر آ جائیں گے کہ آپ محسن بن جائیں گے. پھر یہ رویہ ہوتا ہے کہ سمعنا واطعنا، جو اللہ حکم دیتا جاتا ہے انسان وہ کرتا چلا جاتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے احسان کرنے والوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محسن بنا دے. پھر ایسا احسان کرنے والا بن جاتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا نا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو پھر انہوں نے یہی بتایا تھا نا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر ایسے نہیں کر سکتا تو کم سے کم ایسے تو کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہوتا ہے محسن، کہ عبادت میں پھر اتنا حسن آ جاتا ہے کہ ہر عمل پہ انسان جب تقوی اس پہ غالب ہوگا، اللہ کا ڈر اس پہ حاوی ہو جائے گا، تو اس کو یہ ہر جگہ اللہ ہی نظر آ رہا ہوگا. اس کو اپنے بیٹے میں بھی اللہ نظر آ رہا ہوگا، اس کو اپنے شوہر میں بھی اللہ نظر آ رہا ہوگا. اللہ نظر آنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا نہ خواستہ وہ اللہ نہیں ان کو بنا رہے ہوگا، بلکہ اس کی شوہر کی خدمت میں وہ اللہ کو پا رہی ہوگی، وہ بیٹے کی تربیت میں اللہ کو پا رہی ہوگی، وہ کسی کی مدد کرنے میں اللہ کو پا رہی ہوگی. سمجھ آئی؟ اس کو ہر جگہ اللہ ہی نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے اللہ مل سکتا ہے، یہاں سے بھی مجھے اللہ مل سکتا ہے، یہاں سے بھی مجھے اللہ مل سکتا ہے. چاہے وہ جانور کو ایک گھونٹ پانی ہی پلائے گی، وہ اللہ مل رہا ہوگا. سمجھ آ گیا؟ وہ ہر چیز میں اس کا فوکس اللہ بن جاتا ہے. اللہ نے ایسا محسن بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین ثم آمین. 3 مرتبہ اس آیت میں وَاتَّقُوا وَاتَّقُوا ثُمَّ اتَّقُوا ثُمَّ اتَّقُوا ثُمَّ اتَّقُوا آیا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی بار بار تقوی بڑھا رہے ہیں، تقوی، خوف خدا، ایمان کے بعد تقوی، اور مزید ایمان، پھر اور تقوی. جتنی زیادہ عبادات کریں گے انشاءاللہ اللہ کا تقوی اتنا زیادہ بڑھے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم سب محسن کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے. اللہم اجعلنا من المحسنین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعيد الإسلام والمسلمين یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام جو ہم نے پڑھا ہے اللہ سے ہمارے دلوں میں اتار دیجیے اللہ ہماری زبانوں کی شرح صدر فرما کے اللہ ان کی گناہوں کو کھول دیجیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری باتیں ہمارے منہ سے ایسے نکلوائیے کہ اگلے کے دل میں پیوست ہو جائیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کے بغیر رہ ہی نہ سکے یا رحیم ہمارے اعمال کی اصلاح کر کے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں یا رحیم سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائیے اللہ جب آپ سے ملیں تو اس حال میں ہو کہ آپ ہم سے راضی ہوں ہم اپنے انجام سے خوش ہوں اللہم اعنا علی غرامات الموت وعلی سکرات الموت یا رحیم ایمان کی حالت میں ہی موت کی جانکنی کے معاملات کو آسان کیجیے گا اور کلمہ کفر سے ہم سب کو اس وقت محفوظ فرما لیجیے گا اللہ دنیا میں بھی شیطان کے تمام وسوسوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے ہماری حفاظت فرمائیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انگلی پکڑ کر ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دیجیے اللہ دین کے اندر آئی ہوئی کنفیوژنز کو ہمارے ذہنوں سے نکال کے ہمیں شرح صدر عطا فرما دین کے ہر حکم پر ہمیں شرح صدر عطا فرما اور اللہ اس شرح صدر کے ساتھ عمل کی توفیق بھی نصیب فرما یا رحیم تقوی کو بڑھا دے ہمارے ایمانوں کو مضبوط بنا دے اور اللہ مزید تقوی کی بڑھوتی کے ساتھ اللہ ہمیں محسن بننا نصیب فرما دے یا رحیم یہ جنت جو تو نے اپنے محسنین کے لیے بنائی ہے متقین کے لیے بنائی ہے اللہ ہمیں اس کا وارث بنا دے اللہ ہم سب کو اس جنت الفردوس کا وارث بنا دے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ آسانی سے عطا فرما دے یا رحیم ہمارے خاندان کے جو بزرگ آپ تک پہنچ گئے اللہ مغفرت کلی سے ان کو درجات کی بلندیاں عطا فرما اور جو پیچھے رہ گئے ان کو ایمان کی حالت میں ہی اپنے پاس بلانا یا رحیم ہمارے جو بزرگ جو گھر میں بڑے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما اور ایمان کی حالت میں ہی ان کو رکھیے اور ہر قسم کے کلمہ کفر سے ان کو بھی محفوظ فرما یا رحیم ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں بزرگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خصوصی رحمتیں برکتیں ان پر نازل فرما اور ہر قسم کی محتاجی سے ان کو محفوظ فرما اللہ غیب کے خزانوں سے اللہ رزق کے حلال کی فراوانی عطا فرما اور ہمارے تمام معاملات میں آسانی عطا فرما یا رحیم ہم نے ہمارے بچے جو بھی بیٹھے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور ماں باپ کی کندھوں پر بوجھ بن کے بیٹھے ہیں یا آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ ان کو عطا فرما بہترین ان کے لیے رشتے ان کے گھر میں ملا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین روحانی ساتھی عطا فرما کہ ان کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اپنی اولاد کو دیکھ کر اور ہر ایک کو اپنے گھروں میں شاد اور خوشحال اور آباد عطا رکھنا ہونا نصیب فرما یا رحیم ہم نے جو مانگا ہے اسے عطا فرما جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا آپ علیم بذات الصدور ہے ہم سب کے سینوں کے حالات سے واقف ہے یا رحیم آئے ہوئے تمام لوگوں کی جائز مرادیں خواہشات پوری فرما یا رحیم جو نہیں مانگنا چاہیے تھا آپ اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرما ہماری مانگ کو نہ دیکھی اپنی شان کو دیکھ کے ہمیں عطا فرما اللہ فرشتوں کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما ہمیں یہاں اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا رحیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.